ایک بھائی نے کہا کہ یہ جنت اور دوزخ تو قیامت کے دن ہوں گے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو قبر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی، کیونکہ اگر جنتی کھڑکی کھل جائے تو وہ جنتی ہوگا اور جہنم کی کھڑکی کھل جائے تو جہنمی ہوگا۔ جی بالکل، بات تو ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے لیے جنتی کھڑکی کھلے گی اور جو کافر ہوگا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ تو کافر کے لیے تو کنفرم ہے کہ کافر ہو، یعنی وہ مطلب اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان نہیں لے کر آیا، یا مشرک ہے، یا کوئی بھی مطلب مرتد ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے مسلمان تھا پھر اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، ان کے لیے تو جہنم کی ہی کھڑکی کھلے گی۔ لیکن جو ایسے مسلمان ہیں کہ جو منکر نکیر کے، کیونکہ مسلمان تو کامیاب ہوگا، لیکن ایسے بھی ہوں گے جو کسی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی حدیث میں تو براہ نہیں آیا، لیکن جو اکابرین کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے وہ اپنا قبر کا عذاب بھگتے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو اٹھا لے گا اور پھر جنتی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی۔ جیسے بے نمازی کو عذاب قبر ہوگا، یہ حدیثوں کے اندر آیا، یا اور عذابات قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دکھائے گئے اور اس میں یہی بتایا گیا کہ اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ عذابات قبر دکھائے گئے تھے۔ تو بعض تو ایسے ہوں گے جن کو طویل عذاب قبر ہے، بعض ایسے ہوں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں یہ روایات نقل کی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور زندہ لوگوں کی دعائے مغفرت کے بدلے میں مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی کو جمعے تک عذاب ہوگا اور جمعے پر وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی بیچ میں عذابات ختم ہونے کے معاملات ہوتے رہیں گے، اور جب ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے جنتی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جنتی کھڑکی کھل جاتی ہے یہ علامت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں ڈالے گا اور پھر وہ جنت کے اندر آئیں گے، لیکن بہرحال اس کو قبر کے اندر راحت انشاءاللہ ملے گی۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ علامت ہے بالکل کہ جس کی کھڑکی کھل گئی وہ جنتی ہے اور ضرور کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا یا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی تو قرآن حدیث تو یہی کہتی ہے وہ صرف کافر کے لیے ہوگا، اور وہ کافر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ایک نے پوچھا تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ درست ہو۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا افضل اور اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، وہ مؤثر حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو جب بھی کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کی عادت کریمہ یہی جاری ہے کہ کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک نعمت ایسی بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے آپ کے گھر میں گرا دی ہو، تو آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب، عالم الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا ایک سبب قائم کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے۔ تو بس اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے سے طلب امداد کرتا ہے، اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے نیک بندوں کو، وہ اپنے مقرب بندوں کو جو نعمت عطا فرماتا ہے میں اس سے حصہ حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بے شمار مقامات پر آپ یہ دیکھیں گے سیاہ ستہ میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے طلب امداد کی ہے۔ بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ سرکار نے ایک چادر بچھائی اور 3 مرتبہ اس طرح کیا جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو، تو آپ نے اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب یہ دیکھیں کہ حافظی کی کمزوری کے لیے کی شکایت لے کر یا فریاد لے کے سرکار کی بارگاہ میں آنا، سرکار نے جواب میں یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، بادام کھائیں، پستے کھائیں، معجون کھائیں، یا آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے پاس کیا لینے آ گئے ہیں۔ اور سرکار نے یہ جو مدد کی ہے آپ غور کریں، یہ ما تحت الاسباب بھی نہیں آتی ہے،
یعنی ایک تو ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی کچھ مدد کرے، میں نے 100 روپے نکال کر دے دی، یہ بھی ایک مدد ہے، یہ آتی ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع سے مدد کرنا جو عادی طور پہ جاری و ساری ہوں، جیسے ڈاکٹر مدد کرتا ہے، دوائی سے علاج ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب غیر عادی طریقے سے کسی کی مدد کرنا۔ یہ دیکھیں اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے 3 مرتبہ لپ بھر کر ڈالے اور انہوں نے چادر کو سینے سے لگایا تو حافظہ قوی ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ جواب یقیناً یہ ہوگا کہ یہ ما فوق الاسباب ہے، کیونکہ عادی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود صحابہ کرام کا بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر طلب امداد کرنا ثابت ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ ناجائز ہوتا تو نبی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے امتی کی فوری طور پہ اصلاح کرے، لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ لیکن سرکار نے مدد فرما کر آنے والوں کے لیے یہی ایک سمجھ لیجئے تعلیم چھوڑی ہے، ہمیں سکھا دیا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، فاعل حقیقی اللہ کو ہی سمجھیں، تمام خزانے اللہ کے قدرت میں ہی تصور کریں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بہت کچھ عطا فرمایا، تو طلب امداد کے لیے آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں، اور جب وہ طلب آپ کی مدد کر دیں تو یوں ہی سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، کیونکہ یہ تو وسیلہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے، تو کیا اس مردے کو پتہ چلتا ہے کہ ثواب آیا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو جی ہاں بالکل یہ موجود ہے، یہ بھی مطلب مضمون موجود ہے۔ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب کوئی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ ایک نورانی تھال میں رکھ کر اس مردے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا وہ تحفہ ہے جو اس نے تجھے بھیجا ہے، تو اس پر اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے اس طرح کا ثواب حاصل کر کے ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے زندہ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو بالکل اس تک پہنچے گا، اور آپ کا اور آپ کے والد کا نام بھی اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو معلوم ہوگا کون میرے پاس کیا بھیج رہا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کالا لباس پہننا مطلقاً منع ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ دیکھیں جہنمی تو لباس پہنیں گے ہی نہیں جہنم کے اندر، کیونکہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، مطلب یہ لباس تو ہوں گے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہیں میں نے سے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے کہ معاذ اللہ کالا لباس جو ہے جہنمیوں کا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ لباس کی تعریف یہ ہے کہ جو جسم کے کسی بھی عضو کا احاطہ کر لے، اس کو گھیر لے، اس کو لباس کہتے ہیں۔ اس لیے امامہ بھی ایک لباس ہے، ٹوپی بھی ایک لباس ہے، دستانے بھی ایک لباس ہے، اور موزے بھی ایک لباس ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً فتح مکہ کے عظیم ترین موقع پر سیاہ امامہ پہننا ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے آپ نے پہنا، تو مطلقاً سیاہ لباس پہننا منع نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، لہٰذا اور اس کو جہنم کی طرف منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے۔ کعبۃ اللہ کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ بھی سیاہ ہی ہے، اور جتنی ہماری بہنیں برقعے پہن رہی ہیں تقریباً یہ سیاہی برقعے پہن رہی ہیں، اس کا مطلب سارے کی ساری یہ اپنی تیاریاں کہیں اور کی کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا صدقہ کرنے کے لیے بکرے کا کالا ہونا ہی ضروری ہے؟ جی نہیں، بلکہ صدقے کے لیے تو بکرا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب خون بہاتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش ہوتی ہے اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بکرا کوئی لازم نہیں ہوتا صدقہ کرنے کے لیے، اور بکرا کریں تو کالا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مطلب کچھ چیزیں عاملین نے کچھ قیودات نکال دی ہیں، جی کالا ہونا چاہیے اور مطلب بکرا ہی ہونا چاہیے، اب گائے کیوں نہیں کر لیتے، بکرا ہی ہونا چاہیے، تو یہ یا دمبا کیوں نہیں کر لیتے، جی یہ قیودات ہماری اپنی ہیں، ان کی کوئی پابندی شریعت نے نہیں مقرر کی، اور اگر کوئی ان کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہیں کرتا تو بہرحال ہے جائز، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سوچنا ہے جی کالا بکرا ہی کریں گے تو صدقہ بنے گا اور اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوں گی، یہ ایک منفی خیال ہے۔ بلکہ صحیح میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ ایک بکرا کاٹ کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بکرا مثال کے طور پر 2000 کا ہے، مریل بکرا لے لیں آپ، 2000 2500 3000 کا کر لیں، چلیں 3000 کا آپ بکرا لینا چاہتے ہیں، اور ایک غریب مسلمان ہے جس کو 3000 کیش کی شدید ضرورت ہے، تو آپ کا بکرا کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ کم درجہ رکھے گا، کیش دینا زیادہ افضل ہوگا۔
یوں سمجھ لیجئے کہ جس صدقے سے کسی محتاج کی محتاجی دور ہوتی ہو، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، وہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اب اس بھائی کو چاہیے پیسہ، اس بیچارے کو علاج کروانے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے بکرا کاٹ کے اس کو گوشت پکڑا دیا ہاتھ میں، لے بھائی، تو اس بیچارے گوشت کیا کرے گا وہ؟ اس کو تو گوشت کھانا ہی منع ہو، ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، آپ نے تو غریب کو دے دیا گوشت، لے جاؤ بھائی، تو پھر وہ یہی کرے گا کہ جا کے بیچ دے گا اس کو کسی دکان پہ، تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے، اس سے بیچارہ علاج کی کوشش کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو بکرا دینے کے بجائے آپ پیسہ دے دیں کیش، یہ آپ کے ہزارہا بکرے سے افضل ہوگا، کیونکہ جو غریب کی ضرورت پوری کرے وہ صدقہ افضل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عید کے بعد شوال کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں من استطاع الیہ سبیلا کی قید کے ساتھ حج کی فرضیت رکھی ہے، یعنی جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب ایک غریب آدمی ہے، وہ اگر بالفرض شوال میں وہاں پہنچ گیا، عمرہ کر بھی لیا، اب حج کے مصارف اس کے پاس نہیں ہیں، تو وہ کیسے اس پہ حج فرض ہو جائے گا؟ وہ تو اس کی الگ شرائط ہیں حج کی فرضیت کی، لہٰذا عمرے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ کویسچن بھی ہم سے پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گوشت جیسے کسی کے سر کے اوپر سے اس کو وارنا کہتے ہیں، یوں کر کے پھر وہ گوشت چیلوں کو کھلا دیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ہمارے بعض عاملین کا ایک کارنامہ ہے کہ وہ چیل کے پیٹ کو بھر کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ زیادہ مطلب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور جو انسان ہے اس کا چاہے پیٹ بھرے نہ بھرے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اصل دیکھیں قرآن اور حدیث ہے، جو اعمال، جو افعال، جن صورتوں سے صدقے کی ترغیب قرآن و حدیث میں موجود ہو، اسے نظر انداز کر کے اپنے پاس سے نئے نئے طریقے وضع کر کے اور ان کو اتنی اہمیت دینا کہ لوگ قرآن و حدیث میں بیان کردہ طریقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں اور ان کی امپورٹنس اتنی نگاہوں میں ہو جائے کہ انسان اس کے بغیر صدقے کو ہی نامکمل سمجھنے لگے، یہ میں کہتا ہوں دین کی صحیح خدمت نہیں ہے۔ چیلوں کو کھلانا پلانا منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور کسی نے کہا کہ جی صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، آپ آدھا کلو 1 کلو گوشت لے کر کسی غریب کے گھر بھیج دیجئے کہ لیجیے پکا لیجیے، جی وہ بیچارہ پکائے گا کھائے گا، ان چیلوں کو کھلانے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانوروں کے لیے ایسے معاملات رکھے ہیں کہ انہیں کسب سے بے نیاز کیا ہوا ہے، انہیں کسب کا مکلف نہیں بنایا۔ کہیں پر بھی بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرمائے گا فلاں جگہ جاؤ کھاؤ، چیز پڑی ہوگی جا کے کھا لیں گے۔ کبھی آپ نے چیل کو دیکھا اس نے سیل پرچیز کیا ہو، کچھ کیا ہو، چڑیا نے کوئی کھانا وانے کا اس طرح معاملات کیے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا تمام تر معاملہ اللہ نے ذمہ کرم پر لیا اور ان کو مکلف نہیں بنایا، انسان کو مکلف بنایا ہے، کسب کرو۔ حالانکہ رزق کا ذمہ انسان کا بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن انسان کو مکلف بنایا، آپ کسب کریں، تلاش کریں، لے کر آئیں، حلال طریقے سے اسے کھائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کے مقابلے میں انسان زیادہ محتاج ہے، انسان زیادہ ضرورت مند ہے، کہ وہاں اللہ نے رزق کا اس طرح ان کا ذمہ لیا ہے کہ ان کو مکلف ہی نہیں بنایا، آرام سے بیٹھے رہو تمہیں رزق ملے گا، اور یہاں فرمایا کہ آرام سے بیٹھ کر بھی تمہیں رزق مل تو سکتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم جا کے کسب کرو، تلاش کرو، گھومو پھرو، اس میں ذلت بھی ہو سکتی ہے، برداشت کرنا پڑے، گرمی دھوپ پیاس سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تب تمہیں رزق دے دیا جائے گا۔ دینے والا اللہ ہی ہے، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا انسان جانوروں کے مقابلے میں زیادہ صدقات کا محتاج نظر آتا ہے، اس لیے انسان کو کھلائیں پلائیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی بچی تنہا رہنا چاہے، یعنی تجرید کی زندگی گزارنا چاہے، بغیر نکاح کے گزارنا چاہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں شادی کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکوں گی، اور اس وجہ سے وہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرے، تو کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، فی نفس ہمارے موجودہ دور کے ماحول وغیرہ کو نظر انداز کر کے صرف ہم اگر مسئلہ دیکھیں کہ بچی صحیح کے لیے جائز ہے کہ ناجائز، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جائز ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح کا ایک کیس لایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی ایک بچی کو لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے کہتے ہیں شادی کر لیں اور یہ شادی نہیں کرتی ہے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں تم شادی سے منع کر رہی ہو؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہو
اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ کے اس کے بدن کو صاف کر دے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو بچی نے کہا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے کہ میں اپنے اندر شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی طاقت و قوت نہیں پاتی ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے جو اولیاء تھے ان سے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچی اس میں اپنا اختیار تو استعمال کر سکتی ہے، لیکن دیکھیں یہ وہ پرانا دور تھا، اس میں ماحول اچھے تھے، اور خصوصاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں رشتہ دار ایک دوسرے کا بہت خیال کیا کرتے تھے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا پاس لحاظ تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہیں بھی ہوتا تھا تو بحیثیت مسلمان کے ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال ہوتا تھا، خیر خواہی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے تو اس کی خیر خواہی کریں گے، دوسرا ہے تو بھاڑ میں جائے، تباہ ہو جائے، کچھ بھی ہو ہم نہیں کریں گے۔ جیسے آج ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں، حتیٰ کہ دینداروں نے بھی اپنے اپنے الگ الگ آستانے قائم کر لی ہیں، الگ الگ تنظیمیں بنا لی ہیں، الگ الگ ادارے قائم کر لیے ہیں۔ چلے یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح قائم کیے جائیں، لیکن وہ قلبی لحاظ سے بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو پھر دنیا دار لوگوں کا تو معاملے الگ ہے۔ اب اس دور میں اگر کسی بچی کو یہ کہا جائے کہ آپ تنہا زندگی گزار لیں، آج ماں باپ زندہ ہیں، بچی کی دیکھ بھال ہو جائے گی، کل ماں باپ فوت ہوں گے، کون سنبھالے گا؟ اگر سگے بھائی بہن بھی ہوں تو ہر ایک اپنی لائف میں خوش ہوتا ہے یا اس میں اتنا مصروف عمل ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کا کس طریقے سے حفاظت ہوگی، خیال ہوگا۔ لازم بات ہے کہ جس خوف کی وجہ سے یہ بچی چاہ رہی ہے کہ میں شادی نہ کروں، وہ خوف کہیں زیادہ اس پہ اور مسلط ہو جائے گا کہ اس کو پھر اپنے بھائیوں کے یا اپنی بہنوں کے بچوں کی خدمت کرنی پڑے گی اور ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ عبادت کا ٹائم تو خیر کیا ہی ملے گا، اور اسی طریقے سے ساری زندگی تانے ہوں گے کہ عورتوں کی زبان کوئی بند نہیں کر سکتا، جو آئے گی کہے گی بھئی آخری لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور چکر ہوگا، ضرور کوئی اس میں نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا، ہمیں بتا نہیں رہے، ورنہ کون شادی نہیں کرتا اس دور میں۔ اب اگر یہ بچی کہے جی حقوق کی وجہ سے ایسا، تو بولیں گے وہ کون سے حقوق ہیں بھائی، ساری دیندار عورتیں نکاح کر رہی ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکیلے زندگی گزارنا خصوصاً ایک لڑکی کے لیے، خصوصاً ہمارے اس معاشرے میں تقریباً یہ ناممکن سا ہی ہے، اور اگر کوئی بچی اس کی ہمت کر بھی لے تو کچھ عرصے بعد اس کی ہمت کا ٹوٹنا یقینی نظر آتا ہے کہ یہ معاشرہ اس کو زندہ چھوڑے گا نہیں، یہ معاشرہ اس کو سکون سے عبادت بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے ہم ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ ماشاءاللہ جب اتنا کوئی بچی خوف رکھتی ہے کہ اس کو شوہر کے حقوق کی عدم ادائیگی کا خطرہ ہے، تو وہ حقوق اس کا مطلب ہے جانتی تو ہے، تو حقوق جانے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ عورت کے لیے یاد رکھیں کہ فرائض اور اللہ تعالیٰ کے جو لازم کردہ واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین عبادت اپنے شوہر کی خدمت ہے، اپنے شوہر کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اس کو خوش رکھے، اسے پیار دے، اسے محبت دے، اس کی امانت کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، اپنی تمام تر توجہ اپنی محبت اپنے شوہر کے لیے رکھے، اور جو بچے پیدا ہوں تو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، تو اس خاتون کے آخرت میں بہترین درجات ہیں۔ تو جن حقوق کی عدم ادائیگی کے خوف کی وجہ سے اور جس عبادت کی رغبت میں کہ تنہائی میں ہوں گی تو زیادہ عبادت کروں گی تو مجھے آخرت میں درجے ملیں گے، وہ کوشش کر رہی ہے اگر وہ شادی کرنے کے بعد شوہر کی خدمت کرے تو انشاءاللہ حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور وہ درجات بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرما دے گا۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک کویسچن یہ بھی آیا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ ماضی میں برا سلوک کیا تھا، اب خود اس شخص کے ساتھ مستقبل میں کچھ برا ہو رہا ہے، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تجھے سزا ملی ہے دنیا میں ہی، جس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں، تو کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ لیکن میرے خیال میں اس طرح کہنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہو، کیونکہ اگر کسی شخص نے برائی کی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس برائی کا اس انداز سے برا بدلہ ہی دے رہا ہو اور یہ سزا ہی ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بظاہر ایسا لگتا ہے، تو یوں کہنا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے، اتنا کنفرم بتانا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، ہو سکتا ہے وہ سزا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا۔
اور یہ یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ہوتی، بعض گناہ ایسے ہیں جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے، ورنہ اکثر جو گناہ ہیں ان کی سزا آخرت میں ہی ملتی ہے۔ اور یہ جو اس کے ساتھ اگر کچھ معاملہ برا ہو بھی رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کی بنا پر ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسے یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ کنفرم اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ ہاں، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ اس سے عبرت ضرور حاصل کر لے کہ میں نے کسی کے ساتھ برائی کی تھی، آج میرے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہہ دے، تو اس طرح ذرا توبہ کرنے کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے۔ اور ضمن میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برائی کی، پھر اس کی اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے۔ حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کسی برائی کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور تو یہ کہنا کہ جی باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا بھی لازم آ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اولاد کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو کیوں ملے گی، اولاد کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ تو لہٰذا یہ اس طرح کہنا بھی بالکل غلط ہے، اس میں احتیاط کی جائے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز ہوتی ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز سے اگر گناہ بخشے جاتے ہیں تو صغیرہ گناہ بخشے جاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث جو ہے جو بھی بیان ہوئی کہ اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے 2 رکعت کے نماز میں دنیا کا خیال نہ لایا تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں تو بظاہر ٹکراؤ ہے کہ نماز سے اگر صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو نہ رہا، ایسا تو نہ ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، تو پھر ان دونوں میں مطابقت اور موافقت کیسے ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کے نام اعمال میں صغیرہ ہوتے ہیں اور نہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو اور دوسری جو یہ بالکل صحیح ہے کہ حدیثوں کا سے ہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر 2 رکعت نماز پڑھی اور سرکار فرما رہے وہ ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے صغیرہ گناہ کے اعتبار سے کہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی صغیرہ نہیں ہوتا، اس طرح اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاذ اللہ ان قوانین کا پابند نہیں ہے، یہ اکثری اور مطلب معاملات کے تحت ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سبحان اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا مقصود ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی وہ 2 رکعت نماز تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ پرٹیکولر کیسز ہوں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، تو پھر ان میں کوئی باہم ٹکراؤ نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ ہم دبئی میں ہوتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے دوست وغیرہ گاڑی میں پھر وہ مسجد تک پہنچتے ہیں، تو جیسے جمعہ ختم ہوتا ہے ہمارے سارے دوست باہر نکل آتے ہیں، میں سنت وغیرہ پڑھتا ہوں تو مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم سنت چھوڑ دیا کرو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی تعلیمات کو بغیر دلیل کے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جو تعلیمات دلائل کے ساتھ پہلے سے ثابت شدہ تھیں اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی اس پہ عمل پیرا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی مطلب نادانی اور کیا ہوگی؟ جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے، پہلے اس کی تاریخ میں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگاتار کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا، کبھی کبھار جواز امت کے لیے آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو، یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی اس کو چھوڑنے پر، سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو، لیکن کبھی کبھار خود بھی چھوڑ دیا ہو تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت مؤکدہ کے حکم میں آتا ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا 1-2 بار ترک کرنا برا اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھئی فرض پڑھو اور بھاگ لو گھر پر۔ حالانکہ آپ نے اگر ہمارا درس بخاری سنا ہو، کتاب الصلاۃ میں خود بخاری کی حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ادا فرمائی ہیں۔ آپ اگر وہ کتاب الصلاۃ کا آخری جو حصہ چل رہا تھا کتاب التہجد کے قریب، اگر یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جائے تو اس کو سنیے آپ، تو
تو اس میں میں نے یہ بلکہ عرض بھی کیا تھا کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ حدیثیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں. ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں کہ جی سرکار نے فرمایا صرف تم پہ یہ نماز فرض ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو چلو جی پھر ہم پہ کوئی کم زیادہ نہیں ہے، صرف فرض پڑھو اور ختم. یہ حدیثیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مشقت ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی. وہ حدیثیں لے لیں جس میں عمل کم سے کم کرنا پڑے، وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو تواتر سے ثابت ہیں. اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشگی کے الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو یہ صحیح روش نہیں ہے. آپ اپنے دوستوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ٹھہریں، بلکہ وہ بھی پڑھیں. یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، توبہ، جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑ جاتا ہے جیسے فری میں کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. مسجد میں کم ہو جاتے ہیں، باہر زیادہ، اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ 10-15 منٹ جوتیاں تلاش کرتے رہیں گے، دوسرے کندھے پہ چڑھیں گے. باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ ایک لمبا سا سانس بھریں گے، چل یار فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، چلو یار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں. یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے، بس بھاگے، باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے. اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے. تو خلاصہ کلام یہ بہرحال کی یہ سنتیں موقع ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو پڑھوائیں. ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناہگار ہوں گے. بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میری چھوٹی بچی ہے جو میرا دودھ پیتی ہے، 1 رجب کو پورے میرے دودھ پلانے کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن تھائرائیڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا بچی بہت کمزور ہے، اور انگریزی حساب سے اگر میں دیکھوں تو کچھ دن مزید بن جاتے ہیں 2 سال کے، یعنی عربک کے اعتبار سے تو پورے ہو گئے، انگلش کے اعتبار سے دیکھوں تو تھوڑا کچھ دن تک میں پلا سکتی ہوں. تو کیا، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ ماں کے دودھ سے جلدی ریکوری ہو سکتی ہے ورنہ یہ زیادہ ہلکان ہو جائے گی، تو کیا میں 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس سے یاد رکھیں کہ عورت، ایک ماں اپنی بچی کو 2 سال تک ہی دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد 1 گھونٹ بھی پلائے گی. یہ نارمل حالت کی بات کر رہا ہوں کہ 1 گھونٹ بھی پلائے گی تو حرام ہے، گناہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورت مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 کامل سال. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو شرعی حکم ہے، لیکن ضرورتیں، حاجتیں ہمیشہ مستثنی ہوتی ہیں. الضرورات تبیح المحظورات، مشہور ضابطہ ہے کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، وقتی طور پہ جائز کر دیتی ہیں. اگر نارمل حالت ہوتی ہے ہم منع کرتے. اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا دودھ ایک دوا کسی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ دوا نہیں دیں گے تو دیگر چیزوں سے علاج مشکل ہوگا، یہ ہو سکتا ہے اور زیادہ بچے کے لیے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں یا دیر سے مرض اچھا ہو، تو صرف علاج کی نیت سے آپ اس کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہیں. اور اس کے لیے 2 سال اب نہیں، اگر جب تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دودھ سے اس کا علاج زیادہ بیسٹ ہو سکتا ہے، تو کچھ عرصہ مزید آپ پلا سکتی ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر کہیں کہ ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد پھر 1 گھونٹ بھی پلائیں گی تو گناہ ہوگا. اس کی طرح تھوڑی سی آپ احتیاط رکھیے گا.